ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کے پسندیدہ پروگرام حیات جاویدہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی موضوع کے ساتھ میں آپ کی میزبان رومائلش اور میرے ساتھ ہیں پاسٹر روبنسن گل۔ ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ گزشتہ 3 پروگرامز کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت حاصل کی ہوگی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کڑی کو آج ہم پھر سے جاری رکھیں گے آج کے اس چوتھے پروگرام کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہے پاسٹر روبنسن گل، ہم ان کے توسط سے آج سیکھیں گے۔ تو جی پاسٹر جی رومائلش، ہم مبارکبادیوں کے اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ ہم گزشتہ 5 مبارکبادیوں پر غور کر چکے ہیں اور آج ہم چھٹی مبارکبادی کے بارے میں دیکھنے والے ہیں جو متی کی انجیل 5ویں باب اس کی 8ویں آیت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آج ہم پاک دلی کے متعلق سیکھنے والے ہیں اور جو گزشتہ مبارکبادیاں ہیں ان کا ایک تسلسل ہے، ایک ترتیب ہے، جیسے میں پہلے بھی بتاتا رہا۔ سب سے پہلے دل کی غریبی کا ذکر کیا گیا ہے، پھر غمگینی کا ذکر کیا گیا ہے، پھر حلیمی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ایک خوبی شاگرد کی، ایماندار کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونا ضروری ہے، اور پھر گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے دوسری مبارکبادی دیکھی تھی وہ تھی رحم دلی، کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مخالف ابلیس بہت ہوشیار ہے، چالاک ہے، مکار ہے، اور بعض اوقات بائبل کی تعلیم کو ہی وہ ہمارے لیے اس کی اس طرح سے تشریح کر دیتا ہے کہ ہم اس کو غلط انداز میں اپنانے لگتے ہیں یا اس کا اطلاق غلط انداز میں کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس 5ویں مبارکبادی کے بعد کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، کیوں جو اگلی مبارکبادی ہے وہ پاک دلی کے حوالے سے تھی؟ اس لیے کہ بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ خدا رحم کرنے والا ہے، بہت رحم دل ہے، اور جو ہماری زندگی کے معمولی سے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، وہ ان کو درگزر کر دیتا ہے یا اس کا رحم غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اگلی ہی مبارکبادی میں ایک اور خوبی یا ایک اور اصول یہ پیش کیا ہے کہ ہمیں پاک دل بھی ہونا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ پاک دل ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے خواہش مند ہوتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو، خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہو، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو بنتا ہے، اور پھر اس مبارکبادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ کس طرح سے قائم ہوتا ہے، کس طرح سے مضبوط ہوتا ہے، کس طرح سے قائم رہتا ہے اور روز بروز گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم عبرانیوں کا خط دیکھیں اس کے 12ویں باب کی بڑی خوبصورت ایک آیت ہمیں نظر آتی ہے۔ عبرانیوں کے خط 12ویں باب اس کی 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ پاک بننے کے لیے ہماری جو خواہش ہے، ہماری جو آرزو ہے، بطور ایماندار ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ مبارکبادیوں میں یہ مبارکبادی جو ہے وہ اس لیے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے کہ آگے جو باتیں خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں اپنی تعلیم میں پیش کی ہیں وہ ہمارے دل سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو عبرانی کانسیپٹ ہے یا عبرانی نظریہ، اس میں جو ہمارا کنٹرول روم یا جو ہمارا محور و مرکز ہے ہماری ذات کا، وہ ہمارا دل ہے، اور اگر ہمارا دل پاک ہے، ہمارا دل صاف ہے، تو ہماری زندگی میں بھی وہ پاکیزگی نظر آئے گی، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پاک دل ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرف جو یونانی نظریہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں ہمارا دماغ جو ہے وہ کنٹرول روم ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی اور جو بائبل مقدس میں ہمیں تعلیم نظر آتی ہے، اور اگر ہم اپنی زندگیوں کا بھی مشاہدہ کریں کہ ہم دل کو کس طرح سے لیتے ہیں، کس طرح سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں دل کو ہی محور و مرکز سمجھتے ہیں۔ اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے دل چاہ رہا ہے، نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم کہیں گے دل نہیں چاہ رہا۔ دل ایک لحاظ سے ہمارا محور و مرکز ہوتا ہے، اور اس کو پاک رکھنا اور اس کو صاف رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کے صحیفے میں 17 باب اس کی 9ویں آیت میں خدا نے کیا بیان کیا کہ دل جو ہے وہ سب چیزوں میں ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے۔ ہم بھی اپنے دل کو اگر خود سے اس کا جائزہ لیں، ایک حد تک ہم اس کو جانچ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے ضرور ہے کہ ہم خدا کو دعوت دیں، خدا کو موقع دیں کہ وہ ہمارے دل کو آزمائے اور دیکھیں ہم میں کوئی بری روش تو
نہیں ہے۔ سو ناظرین، بہت دفعہ ہم اپنے دل کے کچھ حصے کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اس حد تک آنے دیتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی تاریک گوشہ ہوتا ہے، کوئی ایسی پرانی بات، کوئی پرانی انسانیت سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی سوچ یا کوئی عادت، اور ضرور ہے کہ ہم پورے طور سے خداوند یسوع مسیح کی روشنی کو، پاک روح کی معموری کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں تاکہ ہمارا دل بالکل پاک ہو۔ جو یونانی میں رومالش لفظ استعمال ہوا ہے، یونانی کا جو لفظ ہے پاک دل کے لیے کیتھورس لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی سے انگلش کا لفظ یا انگریزی کا جو لفظ ہے وہ کیتھارسس آیا ہے۔ اور ناظرین، جو نفسیات یا سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیتھارسس ایک قسم کا علاج ہے کہ جو آپ کا جس کو تحلیل نفسی بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے ان خیالوں کو، ان سوچوں کو، ان پرانی باتوں کو جو آپ کو پریشان کرتی ہیں نکالا جائے، اور اس طرح سے ایک نفسیات دان جو ہے وہ کیتھارسس کسی پیشنٹ کا کر کے اس کا علاج کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک دل کیسا دل ہے، جو صرف اور صرف خدا کے کلام سے، خدا کی روشنی سے، پاک روح کی معموری سے معمور ہو، وہ پاک دل ہے۔ اور پاک دل کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی شخص ڈبل مائنڈڈ نہ ہو یا دو دلہ نہ ہو۔ اور یعقوب کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں پر ایمان اور اعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جہاں پر زبان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ یعقوب کا خط دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پاک دلی کی تشریح جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ چوتھے باب میں، یعقوب کا خط چوتھا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو، اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو۔ سو دو دلہ شخص جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا کو بھی لے کر چلیں، دنیا کی خواہشوں کو بھی لے کر چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ بھی ہم منسلک ہونے کی کوشش کریں۔ خدا ایسی زندگی کو بابرکت نہیں بناتا، اور بہت سے ایماندار اس وجہ سے بھی برکت حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ دنیا کو دیکھ کر ہی روزمرہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جو دنیا کے رسم و رواج ہیں، خواہ ہماری زندگی میں بیاہ شادیوں کی بات کر لی جائے، خواہ ہم جنازوں کی بات کر لیں، جب ہم موت کو دیکھتے ہیں اپنے عزیز کی، اور جو کچھ ہم رسم و رواج میں کرتے ہیں، بعض اوقات بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم بہت سا پیسہ اس کے بعد کھانوں پر لگا دیتے ہیں، یا تیسرا کرنے کا سوچتے ہیں، 40واں کرنے کا سوچتے ہیں، برسیاں لوگ کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور یہ ہے دو دلہ پن۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے یہ رسم نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ اور اسی وجہ سے ہم بہت دفعہ وہ کام کرتے ہیں جس سے پاکیزگی ظاہر نہیں ہوتی، یا جو الہی ہدایت کے مطابق نہیں ہوتا۔ سو اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم پاک دلی اپنے اندر رکھیں گے تو پھر ہم خدا کو بھی دیکھ سکیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور انسان جو خدا کو دیکھتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پاکیزگی کے ساتھ ہم کس طرح سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ خدا کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ روبنسن بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت ہم خدا کو دیکھیں گے، اگر ہم پاک دل ہے، پاکیزگی کی زندگی ہمارے اندر ہے تو پھر جی بالکل رومالش، اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے اکلوتے بیٹے کو ہم نے بطور نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو یقیناً ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے ناظرین کہ ہم خدا کو دیکھیں گے جب ہم آسمان پر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاک روح اس کلام مقدس میں سے اس کو خدا کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے، دکھاتا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے لکھا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ سو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پاک دل خدا کو دیکھتا ہے۔ اور پاک دل کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ دو دلہ نہیں ہوتا، اور پاک دل کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ اور ہم نے کلام مقدس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ کیوں لکھا ہے کہ دور ہی سے پہچان لیتا ہے؟ کیونکہ مغرور اپنی ذات پر اتنا انحصار اور بھروسہ کرتا ہے کہ اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خدا کی طرف آتا بھی نہیں ہے، خدا سے دور ہی رہتا ہے۔ اور اس وجہ سے لکھا ہے کہ خدا بھی اسے دور ہی سے پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ
خدا کے قریب آنا ہی نہیں چاہتا، اس کو خدا کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف ایک گناہ گار جو ہے وہ خدا کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ آدم کو ہی لے لیں کہ جب اس نے نافرمانی کر لی، آدم اور حوا، تو وہ دونوں خدا سے چھپنے لگے۔ تو اس موقع پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب نافرمانی ہوتی ہے، جب ایک شخص کا دل پاک نہیں ہے، اس میں ناپاکی ہے، تو پھر وہ نہیں چاہے گا کہ خدا کے سامنے آئے یا خدا کو وہ دیکھے یا خداوند یسوع مسیح کی طرف وہ آئے۔ لیکن جب اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، جب اس کو اپنی روحانی بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ خود سے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور اسے اس گناہ کا مداوع کرنا ہے یا تلافی کرنی ہے، تو پھر وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف آتا ہے۔ اگر ہم خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ایک آپ نے پہلو بتایا کہ یقیناً جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں، کلام مقدس کے وسیلے سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اور دراصل یہی خدا کا طریقہ کار ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا۔ پرانے عہد نامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ظاہر کیا، لیکن در حقیقت وہاں پر خداوند یسوع مسیح ہی کی جھلکیاں یا گلمسز ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے دیکھا بھی اور وہ مرے بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں۔ واقعی کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، اور جو دیکھتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے، خدا اس قدر پاک ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اس کے قریب بھی آتے ہیں اور پھر خداوند یسوع مسیح میں سے ہو کر ہم اسے دیکھتے بھی ہیں۔ جو پاک دل شخص ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک تو وہ خدا کو دیکھنے کا حق حاصل کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے آخر کار ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جو پاک دل ہے کبھی بھی خدا کے سامنے اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اور چیزوں سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور خاص بات جب ہم پاک دل کی بات کرتے ہیں کہ پاک دل ہمیشہ خدا کا جلال ظاہر کرنا اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ کہ مقصد کیا ہے؟ کہ میری زندگی سے ہمیشہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکیزگی کے دو پہلو ہیں، پاک دلی کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے پاک کیا ہے، پاک ٹھہرایا ہے، اور ہماری یہ پوزیشن یا حیثیت جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ تاریکی سے ہم روشنی میں آگے اور گناہ آلودہ زندگی سے پاکیزگی کی طرف آگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے پاکیزگی کا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک جاری رہنے والا بھی عمل ہے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ جس طرح سے پہلا پطرس کا خط اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ یہ ایک حکم ہے کہ ہمیں پاکیزگی میں بھی آگے بڑھنا ہے، تبھی ہم خدا کے اور زیادہ قریب آتے ہیں، خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، خدا کے کاموں کو، خدا کے عجائب کو گہرے طور پر اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہماری یہ چھٹی مبارک بادی جو ہے، اس میں میں خاص باتیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں استعمال میں لائیں، ان کا اطلاق کریں، تاکہ آپ اپنے دل کو روز بروز اور زیادہ پاکیزگی کی طرف لے کر جا سکیں۔ پہلی بات کہ اپنے آپ کو آزماتے رہیں اور خدا کے سامنے بھی اپنے دل کو رکھتے رہیں کہ میرے دل کو آزما اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ دوسری بات کہ اقرار کرتے رہیں اپنے کسی شعوری خطا کا، گناہ کا، غلطی کا، یا لاشعوری طور پر آپ سے غلطی ہوئی، اس کا بھی ضرور اقرار روز بروز لمحہ بہ لمحہ خدا کے سامنے کرتے رہیں۔ خدا کی رفاقت میں وقت گزاریں، بائبل مقدس پڑھنے سے، دعا کرنے سے، پھر خدا کا پاک روح آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کہاں پر غلط ہیں۔ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں وقت گزاریں، اور پھر خدا کے فضل کے لیے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں خود بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو آزماتا ہوں، میں خدا کو بھی موقع دیتا ہوں، اور اس کے باوجود مجھے خدا کے فضل کے تخت کے سامنے آنے کی ضرورت ہے اور اس سے معافی حاصل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ رومائلش یہ ہماری چھٹی مبارک بادی تھی جس پر ہم نے غور کیا، اور اگر اس کی تشریح اور زیادہ ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پاک دل ہو سکتے ہیں، تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ جو پہاڑی واز ہے خداوند یسوع مسیح کی تمام
تعلیم ہے اس کو یہاں پر پڑھیں اگلے باب میں، چھٹے باب میں، 5ویں باب کی باقی ماندہ آیات میں، اور آپ جان پائیں گے کہ کس طرح سے دل کی پاکیزگی جو ہے وہ روز بروز ہم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور پاک دلی میں آگے بڑھتے ہیں۔ رومائلش پروگرام کے باقی حصے میں ہم 7ویں مبارک بادی پر بات کریں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر صلح، سلامتی، امن جو ہے وہ بھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح سے باقی چیزوں کا میں نے بتایا تھا کہ فقدان ہے، وہ ویلیوز یا دنیا میں وہ اصول کار فرما نہیں دکھائی دیتے جو آسمان کی یا خدا کی بادشاہی کے اصول ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا میں صلح کی بھی کمی ہے، اور خدا کے لوگوں کا یہ کام ہے، ایمانداروں کا یہ کام ہے کہ وہ صلح بھی کرائیں۔ اور صلح کے حوالے سے ہم مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ اس کے لیے انگلش کا لفظ پیس بھی استعمال ہوا ہے، یا جو صلح کراتے ہیں ان کو پیس میکرز بھی کہا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس امن کو، صلح کو قائم کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں جو امن کی ڈیفینیشن یا تعریف کی جاتی ہے، امن کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب جنگ نہیں ہو رہی یا جو ملک جنگ کی حالت میں نہیں ہے وہاں پر امن ہے۔ اور پھر اسی طرح سے پیس کیپنگ فورسز کی بھی بات کی جاتی ہے، اور وہ فورسز ہیں جو امن کو جا کر فورسفلی امپلیمنٹ کرتی ہیں یا نفاذ کرتی ہیں امن کا۔ سو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو دنیا امن کی بات کرتی ہے وہ بڑا مختلف ہے، لیکن جس پیس کی خدا بات کرتا ہے، خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں، اور جو خداوند یسوع مسیح یہاں پر چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی ہو، اور اس صلح کا، اس امن کا، اس سلامتی کا اثر دوسروں پر بھی نظر آئے۔ اور یقیناً ناظرین، ہم اس سلامتی کی جب بات کرتے ہیں تو سلامتی کے شہزادے کے بغیر پھر میں یہی بات کہوں گا کہ وہ سلامتی یا وہ امن یا وہ صلح ممکن نہیں۔ صلح کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہم یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جیسے یوحنا کی انجیل پہلے باب اس کی 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ سو ہم حق حاصل کر لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، وہ ہمیں اپنی فرزندیت میں لے لیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس زمین پر اس صلح کو قائم کرتے ہیں اور دو فریقین کے درمیان صلح کراتے ہیں، یا اس امن اور اس سلامتی کا پرچار کرتے ہیں، تو در حقیقت دنیا جانتی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خدا کی اس کے ذریعے سے نمائندگی ہو رہی ہے اس دنیا میں یا اس زمین پر۔ سو یہ جو بات ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا مان جائے گی کہ ہاں یہ خدا کے لوگ ہیں، اور جو ان کی بات ہے، جو ان کا رویہ ہے، وہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوں۔ اور یہی خوبصورت بات ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور جب وہ ہمارا باپ ہے تو پھر ضرور ہے کہ جو اس کا مقصد ہے ہم اس کو پورا کریں، اور وہ یہی ہے کہ زمین پر صلح قائم ہو سکے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری چرواہوں کو دی گئی تو جو فرشتوں کا گیت ہم سنتے ہیں وہ کیا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ سو نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا اور انسان کی صلح ہوئی، بلکہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اگر خدا کی انسان کے ساتھ مسیح کے ذریعے سے صلح ہوئی تو ضرور ہے کہ انسان کی انسان کے ساتھ بھی مسیح یسوع کے وسیلے سے صلح ہو جائے۔ اور آپ اگر کبھی تجربہ کریں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی حصے میں چلے جائیں، اگر آپ کو کوئی شخص ملتا ہے جو مسیحی ہے تو آپ فوراً، خواہ وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، آپ ایک دم سے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور آپ ریلیٹ کر سکیں گے، انٹریکٹ کر سکیں گے، آپ کو اچھا محسوس ہوگا، کیونکہ جو پوائنٹ ہے ہمارا کنیکشن کا وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ سو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک تو وہ سلامتی، وہ اطمینان ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، وہ پیس ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری اپنی ذات کے ساتھ بھی، یعنی جو کشمکش ہے انسان کی، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اطمینان اور ایک سلامتی آ جاتی ہے۔ اور پھر خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ایک بڑا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کی خدا کے ساتھ صلح کروائیں، اور نہ صرف انسانوں کی انسانوں کے ساتھ
بلکہ انسان کی خدا کے ساتھ بھی ہم صلح کروانے والے ہوں۔ معاشرے میں وہ سلامتی ہماری وجہ سے نظر آئے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ اپنے شہروں کی سلامتی کے لیے، اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں نہ صرف دعا کرنی ہے بلکہ کوشش اور جد و جہد بھی کرنی ہے۔ اور وہ کس صورت میں ہوگی؟ جب ہماری زندگی بابرکت ہوگی، جب وہ برکتیں کلام مقدس کی، الہی ہدایت کی روشنی میں دوسروں تک پہنچیں گی، تو دوسرے بھی خدا کو جانیں گے، اور اس جاننے کے وسیلے سے جو سلامتی ہے وہ دنیا میں اور معاشرے میں پھیلتی چلی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ روبنسن بھائی کہ ایک بار پھر سے آج آپ اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو بہت ہی اچھے طریقے سے مبارکبادیوں کے بارے میں سکھایا۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہر مبارکبادی کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کرنا، اس میں سے کوئی نئی بات سکھانا، کیونکہ جو آپ نے سکھایا آج مبارکبادی میں، جو چھٹی اور ساتویں مبارکبادی آج آپ نے سکھائی، اس میں بہت سی نئی باتیں مجھے سیکھنے کو ملی، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اسے ہم اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے اور اس سے برکت پائیں گے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر ہم سے رابطہ کیجیے۔ تب تک کے لیے الوداع چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔